کہ فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. وہ اقبال جو ہر وقت قرآن میں غوطہ زن رہتے ہیں. قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جتتے کردار. وہ ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نہ، رسم حق کو باطل ہو تو اولاد ہے مومن. آج یہود و نصارہ اور ہندو اپنی سابقہ ریکارڈ کی طرح ہی، جیسے سابقہ دوار میں انہوں نے سازشیں مسلمانوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا، سازشیں کی اور ان کو نقصانات پہنچانے کی کوشش کی، آج بھی وہی دورہ دوبارہ سے تمام تر توانائیوں کے ساتھ، تمام تر جو منصوبہ بندی کے ساتھ میدان عمل میں ہیں، اور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اور امت مسلمہ کے قیادت کے لیے کوئی ایسا مسلمان لیڈر نظر نہیں آ رہا جس میں جرت ہو، بہادری ہو، بے باکی ہو، اعلیٰ ظرفی ہو، بلند خیالی ہو، حکمت و دانائی ہو، تدبر ہو، فہم و فراست ہو، اور دشمن کی سازشوں کو، دشمن کے منصوبوں کو کیسے چاروں شانے چت کرنا ہے، اور کیسے حکمت عملی سے اپنے نقصانات کا ازالہ کم سے کم کرتے ہوئے امت مسلمہ کو ایک مرکزیت کی طرف لے کے جانا ہے کہ ہم ایک نہایت نازک دور سے گزر رہے ہیں، جہاں پہ ذرا سی بھی غلطی ہمیں کوسوں دور نہ صرف منازل سے دور کر دے گی، بلکہ ہمارے نقصانات کا ازالہ کرنا بھی بہت ہی زیادہ ناممکنات میں سے ہو جائے گا. مگر افسوس آج جب دیکھتا ہوں کہ امت مسلمہ کیسے خواب غفلت کا شکار ہے، اور کس طرح ہم خوش فہمیوں کا شکار ہیں، اور کس طرح ہم جناب ہمارے جو مسائل ہیں، وہ جو ہمارے مخالف قوتیں ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی بجائے ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پہ شلیاں، پٹاخے اور آتش بازی کا سامان پھوٹا ہے. اتنے بڑے میزائل جو ایران کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں، جو لبنان کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں، اور کس طرح دیکھا جائے تو اسماعیل ہانیہ کی ہی تہران میں شہادت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد حسن نصر اللہ کو لبنان میں ہی، جو کہ ایک انتہائی خفیہ جگہ پہ چھپے ہوئے تھے، اور کس طرح اٹیک ہوتا ہے اور کس طرح بیلسٹک میزائل کے حملے کے ساتھ ان کو شہید کیا جاتا ہے. اور اسی طرح ابھی جو حماس کے لیڈر جو ہیں وہ ابھی شہید ہوئے ہیں. حسن سنوار کی کیا نام ہے، خالد سنوار کیا اس طرح کا نام ہے، میرے نام بھی آن دا اسپورٹ یک دم سے میرے ذہن سے نکل گیا ہے. تو اب وہ بھی شہید کر دیے گئے. اور جس طرح بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، جو تقیہ قسم کے اور ایسے تنظیمات جو اپنی عمر پوری کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلط کا لبادہ اور کہ کچھ چند سالوں کے لیے جنگ جو ہے وہ ٹل جائے، تاکہ اس کا نام کیا ہے، ہم اپنی زندگیاں پوری کر لیں جو 20-10 سال کی رہ گئی ہیں ان کی نظر میں. اور جو حق کا پلیٹ فارم ہے وہ بد دستور مردان مومن کو پکار رہا ہے. آج سعودی عرب کی جو بے فکری کی یہ عالم ہے کہ وہاں پہ فٹ بال کے میچز ہو رہے ہیں، وہاں پہ تماش بینیاں چل رہی ہیں، اور امت مسلمان کی قیادت کیسے کرنی ہے، امت مسلمانوں کی محرومیوں کو کیسے دور کرنا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے. یہی میں نے کہا تھا کہ بادشاہت کا نظام سعودی عرب سے لپیٹ دیا جائے گا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس دنیا میں. تو ہر ایک کو اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی سستیوں کا، اور طبل جنگ بجنے کے باوجود گانوں میں روئی نوچنے کا اور گونگے بہرے ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تم وہ بات کرتے ہی کیوں وہ جس پہ عمل نہیں کرتے. ایک طرف آپ عالم اسلام کے اور مسلمانوں کے ریپرزینٹیٹو ظاہر کرتے ہو، اور دوسری طرف اغیار کے مظالم پہ آپ خاموشی اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا اس کا حساب لے گا کہ آپ اس منصب کے اہل نہیں تھے، اور آپ نے اس پہ برہما کیوں ہوئے. اس منصب کے تم اہل نہیں ہو، اس پہ برہما کیوں ہوئے. تو جذبات، تڑپ، جذب و مستی، یہ ساری چیزیں ہی اور احساس، یہ بلند کردار شخصیات میں جمع ہوتی ہیں. اعلیٰ ظرفی، حکمت و دانائی، تدبر، فہم و فراست. مگر آج امت مسلمہ کے پاس کوئی بھی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جو حکمت و دانائی سے پور ہو، بے باک ہو،
جو احکام بندہ مومن ہے فقط ہے احکام الہی کا پابند. مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. جتنے بھی یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پرے سوچے ہیں، یہ حقیقت میں ابلیس کی پیدا کردہ ہے، تاکہ لوگ ایک ایسے مرکز پہ جمع نہ ہو جائیں جہاں پہ اشتہانیت کا راج ختم ہو جاتا ہے اور حقیقی میں خدائی کا نظام پوشیدہ ہے اور یہ تمام ملک اللہ تعالیٰ کا ہے. مگر افسوس کہیں تو اسلامی ممالک میں کچھ خوشحال ہیں، مگر کئی ایسے اسلامی ممالک بھی ہیں جہاں پہ خوشحالی نہیں ہے اور وہاں پہ لوگ بنیادی سہولیات سے بے محروم نظر آتے ہیں. یہی نہیں، ان کے مسلمانوں میں اتحاد پارا پارا نظر آتا ہے کہ تمام مسلم امہ کے حکمران ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں. کوئی ایسے اچھی شخصیت ہوتی جو ان کے مسلمانوں کو ایک ہی لڑی میں پروتی، بلکہ یہاں پہ ہر ایک نے اپنے اپنے ملک کا نعرہ لگا رکھا ہے کہ سب سے پہلے ہم ہی بچ جائیں گے تو بڑی بات ہے، دوسرا مرتا ہے تو مرے. اس کا یہی مطلب میں مفہوم لوں گا. جیسے غزہ پہ منی، جیسے لبنان پہ منی، ایران اپنا بچاؤ تاؤ کر رہا ہے کسی طریقے سے وہ بچ جائے اور وہ جنگ نہ اس پہ مسلط ہو. وہ جنگ جو امریکہ اور یہودیوں نے کئی سالوں سے پلان کر رکھی ہے، مگر ایران کے پاس بہترین موقع تھا کہ اب وہ میدان عمل میں ہوتا تھا، امت مسلمہ کا حقیقی معنوں میں قیادت ثابت کر دیتا کہ میں ہی قیادت کرنے والا ہوں، کہ جہاد کا تصور بھی ہم سے ہے اور اس کا نام کیا ہے، باطل کتوں کو للکارنے کا بھی جذبہ ہم میں ہے. مگر ایسی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی، بلکہ تم نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے اینٹ مار دی، تم نے اینٹ ماری، میں نے تمہیں دور پھینک دیا، یعنی کہ چھوٹی سی دھمکی لگا دی. یہ چیزیں چل رہی ہیں ابھی تک. حالیہ جو کشیدگی پائی جاتی ہے لبنان میں اور یہ ایران میں اور یہودی علاقے میں، پر افسوس حد افسوس اب دیکھا جائے تو جب کسی قوم کو بنیادی حقوق ملتے وہ اندرونی طور پہ خلفشار کا شکار ہو جاتی ہے، اور اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بھی ڈسٹرب ہو جائے تو لوگوں میں مایوسی پھیل جاتی ہے اور وہاں پہ نظام تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور جن ممالک میں خوشحال ممالک ہیں، اگر لوگوں کو خدا کے احکامات سے دور کر دیا جائے گا اور وہ اس مرکزیت کی طرف نہیں جایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے نافذ کی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم جو ہے وہ حقیقی مقصدیت سے دور ہو جائے گی اور یوں معاشرے میں وہ جانوروں کی زندگی پروان کرے گی. کھا لیا، پی لیا، سو لیا، چند دنوں کی اصول کے بعد جو لامتناہی تباہیاں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، جیسا کہ آج نظر آ رہی ہیں کہ آپ کے دشمن آپ کو پکار رہے ہیں اور آپ اس بےحسی کی وادی میں سوئے ہوئے ہیں کہ اپنے ہی دشمن سے بھیک مانگتے ہیں کہ وہ جنگ بند کر دے، بجائے اس کے اینٹ کا جو آپ پتھر پہ دینے کی بجائے، کیونکہ آپ سچے بھی ہیں، آپ کے نقصانات بھی ہیں اور حق پہ بھی ہیں اور شہادت بھی آپ کی منزل ہے. اور اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے 50 روپے دے دو، اس کے بدلے میں آپ کو 50 لاکھ روپیہ دوں گا، میں کہوں گا یہ تو بڑا اچھا سودا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مرد مومن سے یہ سودا کرتا ہے کہ آپ اپنی عارضی زندگی میرے حوالے کر دو، اپنا سب کچھ میری راہ میں لٹا دو، اور وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی وہ میں تمہیں دوں گا. تو جو حقیقت پہ مبنی سوچنے والے وہ کہتے ہیں ہاں یہ سودا بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ تو زندگی ختم ہی نہیں ہونی، اور اس زندگی میں تو چاہے جتنی مرضی سازشیں آگے، دکھ تو آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ مختلف خرابیاں بھی چمٹی ہیں، حوادث چمٹے ہوئے ہیں. تو آپ کہیں گے ہم اسی طرف بڑھیں گے جس طرف لبیک، جس طرف اللہ تعالیٰ ہمیں پکار ہے. مگر ہم خواب غفلت میں ہونے کی وجہ سے، اتنے زیادہ نقصانات ہونے کی وجہ سے لبنان میں، غزہ میں ہم ابھی تک اس خوش فہمیوں کا شکار ہیں کہ کم سے کم کوئی نہ کوئی ان کو چھوٹا موٹا جواب تو دے رہا ہے. مگر خالد سنوار کی جس طرح شہادت ہوئی کہ وہ ایک لیڈر ہونے کے باوجود اس کے پاس کوئی دفاعی نظام نہیں تھا، بلکہ وہ ایک چھپ کے انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ ملک پہ اٹیک کرتا ہے، یہ چھوٹا موٹا اٹیک کر رہا تھا، یا خود اب اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے پناہ لی ہوئی ہے. مگر اس کی جرأت ہمت تو بہت تھی، مگر اس کے ساتھ جو حماس کے ہونے چاہیے تھے ساتھ فائٹر وہ نہیں تھے، اور اس پہ بھی مجھے حیرت ہوئی. اب جب یہ اتنے بڑے بڑے میزائل چلتے ہیں تو ان کو دشمن کو کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا، تو مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی جنگ مسلمہ لڑ رہی ہے کہ جس میں نہ نظم و ضبط ہے، نہ پلاننگ. اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے مسلمہ کی تباہی ہوگی وہ اغیار کی پھیلائی ہوئے سازشیں تو ہیں ہی ہیں، جیسے لیبرل اور سیکولر سوچیں. اس کے بعد علماء کی فرقہ واریت بھی ہے کہ جب فرقہ واریت کی وجہ سے ہر کوئی ایک دوسرے کو گالی دے گا اور آگے کسی کو سچا کہنے کی کوشش کرے گا تو مسلمہ تقسیم ہوگی، اور یوں اتحاد کا پلیٹ فارم پارا پارا ہونے کی وجہ سے اغیار کے لیے بڑا مشکل آسان ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آسانی کے ساتھ نگل جائے، اور یہی ہو رہا ہے آج.
آج یہی ہو رہا ہے کہ ہر ملک کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور ان کے مسلمانوں کو درد نہیں ہے، مظلوموں کا درد نہیں ہے، جبکہ سابق رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صوفیہ اعظام کو درد تھا ان کے مسلمان کا، اور انہوں نے اس کے لیے کاوشیں کی، اور یہ چیزیں تاریخ مطالعہ سے پتہ بھی چلتی ہیں۔ تو لہٰذا آج فقہ وریت کی وجہ سے جو مرکزیت ہونی چاہیے تھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کیوں پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ پتہ کر سکے کھڑا کوتا کون ہے، کون اس کے حق میں راہ میں چلنے والا سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور شیطان نے تو اللہ تعالیٰ توبہ کا تصور بھی اس لیے دیتا ہے کہ آپ رک جاؤ ان تمام گناہوں سے، ان تمام قتل و غارت سے، ان تمام لاپرواہیوں سے، کوتاہیوں سے، خرابیوں سے جس کا تم حصہ ہو، حرام مال کھانے کی صورت میں، فحش گوئی کی صورت میں، بد کرداریوں کی صورت میں، شراب نوشی کی صورت میں، جوا، منشیات، قتل و غارت یا کسی بھی حوالے سے ثانی کی وجہ سے رک جاؤ، تاکہ اس کا نام کیا ہے، معاشرے میں شیطانیت کا نظام پروان نہ کرے۔ مگر یہاں پہ تو چونکہ توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیے ہوئے ہیں، تو یوں مثالی معاشرت پروان نہ چڑھ سکی، اور یوں جنہوں نے اپنی سابقہ قطب کو بدل دیا اور خدا کے خلاف اعلان بغاوت کیا، ہم بھی نعوذ باللہ انہی قوموں کی صف میں کھڑے ہو گئے کہ ہمارا کردار جب مثالی نہ رہا تو ہم بھی وہ بجیش کی آگن دے رہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈیر ہے۔ کیا تم وہی مسلمان جس سے شرمائے یہود و انصار، اس طرح کے بھی اقوال نے شعر کہے ہیں، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا مسلمان جب اپنی اخلاق و کردار سے ہی گر جائے گا، اپنے مراتب سے ہی گر جائے گا، اور مرد مومن کا پھر منصب، تو یہ جو منازل ہے اگر ہم نے طے نہیں کی ہوئی اور یہ تربیت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، تو پھر ہم کیوں کر اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے؟ بلکہ ہم تو صرف بے بسی کی زندگی گزارتے ہوئے صرف یہی کہیں گے کہ کوئی ایسی انہونی ہو جائے جس سے ہمیں ان تمام چیزوں سے نجات ملے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام عالم اسلام صرف جنگ بندی کی بات کر رہا ہے، اور جتنے زیادہ نقصانات ہوئے، جتنی یہ شہادتیں ہوئیں، جتنے زیادہ ہوا، اس کا ان کا جواب پتھر دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اس سے دیکھیں کہ خالی داموں سے، خالی باتوں سے، اور خالی بڑے بڑکے مارنے سے اور اپنے من چاہی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا یہ نقصان ہوا کہ آج امت مسلمہ میں جو کوتاہیاں ہیں مسلمان کی، ان کا ازالہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اچھی ہیروز کا تصور ختم ہو گیا۔ اور یوں دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ جس نے امت مسلمہ کو ایک لڑی میں پرونا تھا اور تمام اغیار اور اپنوں کے لیے صاحبان بننا تھا، آج مسلمان وہی جو ہے وہ اغیار کی طرف دے کے کہہ رہا ہے کہ پلیز ایسا نہ کرو۔ کیا اقوام متحدہ کو آزمائے ہوئے کو آزمائیں گے؟ کیا ہم اس کا نام کیا ہے، یہود و نصارہ کو کہیں گے کہ اب تم نے اتنی قتل و غارت کر لی ہے، اب آپ کا جذبات جو ہے وہ تھم جانی چاہیے، اب آپ کو ترس آ جانا چاہیے، پلیز ایسا نہ کرو؟ تو ایسے میں آپ خدا کے عذاب کو آپ دعوت دے رہے ہیں، وہ عذاب جو آپ کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ موت تو ہر کسی کو آنی ہے اور ایک دفعہ ہی آنی ہے، اور آج بھی دیکھا جائے تو لوگ کوئی حوادث میں مر رہے ہیں، کوئی ویسے قتل و غارت، دشمنوں کی قتل و غارت سے مر رہے ہیں، کوئی رشتہ داروں کی بھیڑ چڑھ رہا ہے، کوئی کسی کی بھیڑ چڑھ رہا ہے، کوئی حادثت میں مر رہا ہے۔ وہ تو جس کو آنی ہے، جس کا وقت دیا گیا اس میں تو فوت ہونا ہی ہے، مگر جو مقاصد کے تحت اللہ نے جو دی ہے اس کے تحت اپنا کمر بستہ ہو جاتا ہے اور بلند مقاصد کے لیے نکل پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لازمی ان کو اجر بھی دیتی ہیں، ان کے لیے بلائیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ نقصانات تو دشمنوں کے زیادہ ہونے چاہیے، مسلمانوں کے نقصانات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری جنگی تدبیریں، حکمت عملی اور جتنے نقاص میں نے گنا دیے ہیں وہ اس میں ہم تمام تر خرابیاں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ ہمارا دشمن جو ہم سے ڈرنے کی بجائے وہ اپنے عزائم، ناپاک عزائم، خونی عزائم کو پروان چڑھانے کے لیے مزید جدت کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہے، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ نہ صرف آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے بلکہ آپ کو آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور بعض تو اتنے بیوقوف تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں جو امریکن الیکشن سے امید لیے وابستہ کر کے بیٹھ گئے ہیں دوسروں تیسروں سے۔ یہ گھٹیا قسم کے گٹر کی سیاست کرنے والے لوگ، انتہائی کم ضعف قسم کے لوگ جو امت مسلمہ کو منانے عمل میں نکالنے کے لیے، ان کو اتحاد میں پرونے کے لیے، ان کو اپنے ریئیکشن دینے کی طرف جانے کی بجائے صرف مظلومیت مظلومیت اور مظلومیت، جبکہ مظالم جو ہے میں نے اکثر بتاتا ہوں شیطان پہ وارد ہوتا ہے، تو شیطان جس پہ وارد ہوتا ہے تو وہ تو دنیا کو تباہ کر کے دم لیتے ہیں، جبکہ مرد مومن امن کا پرچار کرتا ہے چند ایک گردنیں اٹھ جانے سے
اگر امن قائم ہوتا تو یہ بہترین ہے. جیسے مودی، نتن یاہو اور اس طرح امریکن کے جو تھنک ٹینک ہیں ان کی گردنیں اڑ جاتی ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے امن قائم ہوگا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ قتل عام کروا رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ صاحب جی اور فلانا ٹنگڑا جی اور اتنے احترام سے نام لیتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. وہ کسی کو بھی کسی بھی جگہ آپ کے ہی ملک میں ٹارگٹ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ اس طرح کی جب خاموشی اور اس طرح کی آپ کی گزریاں آ جائیں گی تو یقیناً آپ بڑے نہیں بن سکتے، اور اس طرح نکاس کے بعد آپ اپنے دشمن کو کیا مار دیں گے. اور پھر وہ باکردار شخصیات ہی دنیا کو بچانے کی آئیں گی. اب دیکھتے ہیں کہ حالات کس نظر جاتے ہیں اور طرف جاتے ہیں. اللہ حافظ، خدا حافظ، بائے بائے.